اعظام نہایت ہی سعادت مند ثناخوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بھائی مظفر علی گیل صاحب کی دعوت پر یہاں اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی اس کوشش کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کو، ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں، بخشش اور پروانہ نجات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس امت تک پیغام دیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ مفسرین نے، جو محدثین نے اس حدیث کی وضاحت میں بتایا ہے کہ جنت میں جانے والے تمام لوگوں کو اجر فرشتوں کے ذریعے سے دیا جائے گا، فرشتوں کے ذریعے سے ان کو ان کا ثواب پہنچے گا، لیکن روزے دار جو ہیں ان کی جب باری آئے گی تو روزہ داروں کو اجر فرشتوں کے ذریعے سے نہیں، اللہ اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ اعزاز ہے روزہ دار کے لیے، اللہ اپنے ہاتھوں سے اس کو اجر دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے نوازیں گے۔ اس حدیث کو دوسرے صورت میں یوں پڑھا گیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ سوائے اللہ کی ذات کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور اس میں بھی محدثین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو یہ اللہ کی نقل اتار رہا ہوتا ہے، نقل اتار، یعنی اللہ کھانے سے پاک ہے، روزہ دار کھانا چھوڑ دیتا ہے، اللہ پینے سے پاک ہے، روزے دار پینا چھوڑ دیتا ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، روزے دار روزے کی حالت میں بیوی سے دور رہتا ہے۔ تو یہ روزہ دار جو روزے کی حالت میں کام کرتا ہے یہ اللہ کی نقل اتار رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو نے چونکہ میری نقل اتاری ہے لہٰذا میری طرف سے اعلان یہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ اللہ کی ذات ہے، اللہ روزے داروں کو اپنا دیدار کروائیں گے، ہر جنتی کو ہوگا، لیکن جتنی قرب، جتنی لذت والا دیدار روزہ داروں کو ہوگا اتنا کسی اور کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے جو منہ کی بو ہے اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ روزہ دار کے جو منہ کی بو ہے مشک و عنبر سے بھی زیادہ اللہ کو پیاری ہے۔ اس میں راز کیا ہے؟ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ محبوب سبحانی یہاں پر بھی بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور دنیا میں ضابطہ ہے کہ محبوب کی خامی بھی خوبی نظر آتی ہے، محبوب کی خامی بھی خوبی نظر آتی ہے، دنیا کا ضابطہ ہے۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس کے منہ سے جو سمیل آ رہی ہے تو یہ خامی، لیکن چونکہ یہ اللہ کا محبوب ہو گیا ہے اب اللہ کے ہاں اس کی یہ خامی بھی اللہ کو خوبی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی جو خوشبو ہے اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ سامعین محترم، اللہ نے تمہارے اور ہمارے نصیب میں یہ ماہ مقدس دیا، اللہ رب العزت ہمیں اس کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کی آخری عشرہ کی جو راتیں ہیں نا وہ بہت قیمتی ہیں، وہ بہت قیمتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے والفجر ولیال عشر، ہاں جی، اللہ نے قسم اٹھائی ہے ان راتوں کی۔ ان راتوں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، طاق راتوں میں۔ تو اس میں تلاش کرنا کیا؟ 10 راتوں کی محنت کر لو، آخری عشرے کی محنت کر لو، چونکہ جو ہمارے پاس طاق ہے وہ عرب کے ہاں جفت ہے، اور جو عرب کے ہاں طاق ہے وہ ہمارے ہاں جفت ہے،
تو اس سے بہتر یہ کہ آخری 10 راتیں محنت کر لی جائے. ان میں سے ایک رات تو طاق رات ہے ہی صحیح ایسی نا جو اللہ کے ہاں شب قدر ہے. اور شامین محترم، یہاں پر بھی صوفیاء نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اہل قدر کی ہر رات شب قدر ہوتی ہے. اہل قدر کی ہر رات شب قدر ہوتی ہے. جس دن اللہ کے خوف سے آنکھ سے ایک آنسو چھلک گیا، چاہے یہاں آتے آتے خشک ہو گیا، بس تمہارے لیے وہ رات شب قدر ہے. سارے گناہ معاف ہو گئے. 80 سال کے نہیں، 100 سال گناہوں میں لتھڑا ہوا بندہ ایک رات سچے دل سے توبہ کی نیت سے رب کے سامنے رو پڑے، اس کے ایک آنسو کی قیمت میں اللہ پچھلی زندگی کے گناہ مٹا دیں گے. فرمایا اہل قدر کی ہر رات شب قدر ہے، اور بے قدروں کی شب قدر بھی بے قدری ہے. بے قدرے شب قدر میں بھی شراب پی رہے ہوتے ہیں، شب قدر میں بھی مجرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، شب قدر میں بھی فضولیات میں ملوث ہوتے ہیں. بے قدروں کی شب قدر بھی بے قدری ہے، اور اہل قدر کی ہر رات شب قدر ہے. قدر کیجیے اپنی زندگی کی، اور خصوصاً ماہ رمضان اس ان مقدس ایام کی، کہ اللہ رب العزت ان مقدس ایام میں آپ کو اور ہمیں بخشش کا معاملہ فرمائے، رحمت کا معاملہ فرمائے، اور جہنم کے عذاب سے اللہ آپ کو اور ہمیں نجات نصیب فرمائے. اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزت نصیب فرمائے. بھائی مظفر علی گیل صاحب کی اس کوشش کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. روزہ داروں کی افطاری کے لیے جو انہوں نے اہتمام کیا ہے، اللہ رب العزت اس کا صلہ پورے گھرانے کو نصیب فرمائے، اور ان کے پورے گھرانے کو دنیا آخرت کی عزتوں سے اللہ رب العزت مال و مال فرمائے. اور انہوں نے جو نیت کی ہے اپنے دادا کے لیے، دادی کے لیے، اور اپنے بھائی علی کے لیے جو انہوں نے نیت کی ہے، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور ان کی روحوں کو ایمان کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.